دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام، میری پیاری مائیں اور بہنیں، دیگر حاضرین جمعہ اور مستقبل کے ہمدار بچوں، گزشتہ جمعہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے خطاب کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں عورتوں کے حقوق، شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے چند باتیں ہوئی تھی، جس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ شوہر پر بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر خوشی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کر دے۔ مہر صرف اور صرف بیوی کا حق ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حق مہر کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، زبردستی معاف کرا لیتا ہے، تو عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں بہت بھیانک انجام ہوگا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ بیوی کا حق مہر ادا نہ کرنے والا شخص اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اگر اس کے اندر نیت نہیں ہے، تو اس کا حشر بدکار اور زناکار کی طرح ہوگا۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا دوسرا حق یہ بیان کیا گیا تھا کہ دستور کے مطابق، عرف عام کے مطابق نان و نفقہ، یعنی کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ اس تعلق سے یہ باتیں بھی آئی تھی کہ اگر ایک شوہر خوشی خوشی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے محنت و مشقت کر کے حلال طریقے سے رزق کماتا ہے، روپیے پیسے کما کر کے گھر لاتا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص، کوئی شوہر نان و نفقہ، روزی روٹی کمانے میں سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، بال بچوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نان و نفقہ، بال بچوں کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کوئی شوہر بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کو ضرورت کے حساب سے خرچ نہیں دیتا ہے، ضرورت کے مطابق اس کو روپیے پیسے نہیں دیتے ہیں، تو شوہر کے جیب سے ایک بیوی بغیر بتائے لے سکتی ہے، جتنا سے اس کے اور بال بچوں کی پرورش ہو جائے اور ضرورت پوری ہو جائے، یہ چوری میں شمار نہیں ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شوہر پر بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھے، حسن معاشرت، یعنی ایک شوہر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزر بسر کرے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزر بسر کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس میں کوئی چیز ناگوار لگے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
مگر اللہ رب العالمین اس میں بہت سے ایسی اچھی اور بھلائی رکھ دے گا جو تمہیں پسند آئے گا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے بنیادی حقوق، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کا حق مہر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، نان و نفقہ، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے، علاج و معالجہ اور دیگر ضروریات زندگی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے، اچھے طور طریقے سے بود و باش رکھے، اچھے طریقے سے زندگی گزر بسر کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ نرم رویہ اور عمدہ برتاؤ رکھے، بلا وجہ منہ نہ بگاڑے، بلا وجہ ترش روی اختیار نہ کرے، بلا وجہ شوہر بیوی پر نہ چلائے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، بلا وجہ غصہ نہ کرے، اور نہ ہی کسی عورت کی طرف اپنا میلان، جھکاؤ اور چاہت ظاہر کرے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرے، اپنی باتوں کو ان کے ساتھ شیئر کرے، مشورہ کرے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ بیوی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کے تعلق سے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پوری امت کے لیے امام بن کر کے آئے تھے، وہیں پر اپنی بیویوں کے لیے ایک بہتر شوہر بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ بالکل نہایت نرم اور عمدہ برتاؤ رکھا کرتے تھے، ان کا دل بہلایا کرتے تھے، بسا اوقات ان کے ساتھ ہنسی مزاح بھی کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتے، کھانا کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کرتے، پیار اور محبت کی باتیں کرتے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے، اچھا سلوک کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورے کرتے، اپنی باتیں شیئر کرتے، اور کبھی کبھار بیوی کے مشورے پر کام کو انجام دیتے۔ الغرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر طرح سے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، اس پر غصہ نہیں کیا، بلکہ نہایت ہی اچھے انداز سے گزر بسر کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کے لیے ایک بہترین مثال اور آئیڈیل بن کر کے گئے، اور اپنی امت کے لیے ایک بہترین تعلیم چھوڑ کر کے گئے، ایک تعلیم دے کر کے گئے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے، بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ کئی ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وارد ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1162۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے، مومنوں میں سب سے بہترین ایمان والا آدمی وہ شخص ہے، احسنهم خلقا، جن کا اخلاق سب سے بہتر ہو، جو اخلاق مند ہو اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو، وہ سب سے کامل ایمان والا مومن ہے۔ وَخِيَارُكُمْ وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، جو اخلاق کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، گزر بسر کے اعتبار سے اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیجئے، کس قدر جامع بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔
ایک حدیث کے اندر، ایک چھوٹے سے فرمان کے اندر ایک بہت بڑی بات کہہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت بڑی تعلیم دے گئی کہ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کے لیے اخلاق کو شرط قرار دیا کہ سب سے کامل اور سب سے پکا مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ اور تم میں، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان گلی کوچوں میں جا کر کے لوگوں سے بات کرتا ہے، ایک شوہر عمر دراز ہو چکا ہے، لوگوں سے جا کر کے اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے ساتھیوں سے، گاؤں محلے کے بزرگوں سے ملتا ہے اور باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر بزرگ ہمارے ایریا میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں ہے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں نہایت ہی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، شراب پی کر کے آتا ہے، بیوی کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن لے، آدمی کے سامنے کتنوں ہی اچھے انداز سے گفتگو کیوں نہ کر لے، کتنوں ہی چرم زبانی سے بات کیوں نہ کر لے، وہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، لہٰذا پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بنو، اپنی بیوی کی نظر میں بہتر بنو، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کے معاملے میں اچھے بنو، تبھی جا کر کے اچھے کہلاؤ گے۔ ورنہ اگر گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، بدسلوکی سے پیش آتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، ان پر چلاتے ہو، اور باہر میں جا کر کے چاپلوسی کرتے ہو، اچھے اچھے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو، تو اچھے کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزر بسر کے معاملے میں اچھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے بال بچوں کے ساتھ رہن سہن ہے، گزر بسر ہے، جبکہ وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رویہ اپنی بال بچوں کے ساتھ نہایت ہی گھٹیا ہوتا ہے، ان کا اخلاق نہایت ہی بدترین ہوتا ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، آپ کو بتاؤں، خواتین اسلام آپ کو بتاؤں، بعض شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے شوہروں کی وجہ سے بہت ساری بیویاں یہ بد دعا اور یہ تمنا کرنے پر مجبور ہوتی ہیں کہ کاش میرے شوہر نہ ہوتے تو میرے لیے کچھ اچھا ہوتا۔ یعنی شوہر اس قدر بیوی کو پریشان کرتا ہے، اس قدر اس پر ظلم کرتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، بات بات پر چلاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، جینا اس کے لیے حرام کر دیتا ہے کہ ایک بیوی تنگ ہو کر کے، پریشان ہو کر کے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ کاش میرے شوہر مر جاتے تو میرے لیے بہتر ہوتا، میں صحیح طریقے سے مانگ چھان کر کے ادھر ادھر سے لے آ کر کے میں اپنی زندگی کو گزر بسر کر لیتی، اگر میرا شوہر نہ ہوتا تو کم سے کم میں سکون سے اپنی زندگی کو گزار لیتی، سکون سے اور چین کی سانس لے سکتی۔ بہت ساری عورتیں ایسے بھی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک دو سال گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد وہی شوہر بیوی پر ظلم کرنے لگتا ہے، اس کو پریشان کرنے لگتا ہے، شراب پی کر کے آتا ہے، مارتا ہے، اس کے تھوڑے بہت جو زیورات ہوتے ہیں چھین کر کے اس کو بیچ کر کے شراب پی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بیوی کے پاس جو زیور ہوتے ہیں اس پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیور کو لے کر کے بیچ کر کے آئے اور اپنی ضروریات میں خرچ کرے، بلکہ گھر کی ضروریات میں بھی خرچ کرنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کے زیورات کو نہیں بیچ سکتا ہے۔ البتہ اگر گھر میں ایسی مصیبت ہو تو بیوی زیور کی اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ اگر گھر میں
ایسی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے اور پیسوں کی ضرورت ہو تو زیورات بیچنے کی تو دور کی بات ہے، ایک بیوی اپنی جان بھی دے سکتی ہے، لیکن بلا وجہ شوہر اپنی بیوی کے زیورات کو اور بیوی کے سامان کو نہیں بیچ سکتا، نہیں لے سکتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ باہر جا کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے مشقت کر کے کما کر کے لائے اور گھر کو چلائے، گھر کی ضروریات کو پوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی طرح کی ایک بہترین تعلیم اور بہترین حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1459۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مرد، کوئی مومن شوہر مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا، اگر کوئی عادت اس کو ناپسند ہو، رضی منہا آخر، تو دوسری عادتیں اس کے اندر ہوں گی جو پسند آئیں گی۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ محض ایک دو بری عادت کی وجہ سے، ایک دو غلطی کی وجہ سے، ایک دو خامی کی اور ایک دو کوتاہی کی وجہ سے بیوی سے بغض نہ رکھو، اسے برا بھلا نہ کہو، اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے اندر اور اچھائیاں بھی ہوں گی، لہٰذا کمیوں اور خامیوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کرو اور جو اچھائیاں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرو اور پازیٹیو انداز میں لینے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی، میریٹل لائف اچھے انداز سے گزرے گی۔ معزز سامعین کرام، اختصار کے ساتھ اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں آئے دن میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ازدواجی زندگی آئے دن خراب سے خراب ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہماری ازدواجی اور میریٹل لائف کو بہتر بنائے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ شیطان ابلیس کا سب سے بڑا فوکس میاں بیوی کو لڑانے پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2813 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو، اپنے چپاٹوں کو دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جب سارے اس کے چیلے، سارے لوگ، شیطان جب ابلیس کے پاس شام میں آتے ہیں رپورٹ پیش کرنے کے لیے، تو شیطان سے ابلیس پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا بڑا کام کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے سردار، آج میں نے یہ کام کیا، فلاں آدمی کو میں نے شراب پلا دیا، فلاں آدمی کو میں نے نماز سے دور کر دیا، فلاں آدمی کو میں نے زنا کروا دیا۔ ابلیس کہتا ہے، چلو بٹ، تم نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا شیطان سے پوچھتا، آج تم نے کیا کیا؟ وہ بھی کہتا ہے، میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، میں نے فلاں سے چوری کروا دیا، یہ کیا، بڑے بڑے گناہ کروا دیے۔ ابلیس کہتا ہے کہ چلو ہٹ، تم بھی کچھ نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک دوسرے شیطان سے، تیسرے شیطان سے، چوتھے شیطان سے پوچھتا ہے۔ جب شیطان کہتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے سردار، آج میں نے یہ کیا ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان میں نے جھگڑا کرا کر کے آیا ہے، میں دو میاں بیوی کے درمیان اس وقت تک پیچھے پڑا رہا جب تک کہ دونوں کو لڑا کر کے دونوں کے درمیان جدائی اختیار نہ کرا دیا، تب تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ابلیس کہتا ہے، واہ میرے شیر، تو نے کیا کام کیا ہے۔ شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، لڑانا، جھگڑا کرانا شیطان کا، ابلیس کا بڑا مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے گزر بسر کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے بود و باش رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا ایک اہم حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کی دینی تعلیم کا مناسب انتظام کرے۔ بیوی کی دینی تعلیم شوہر کے ذمہ ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ دین کے بنیادی علم، دین کے بنیادی مسائل، نماز روزے کے طریقے، یہ موٹی موٹی چیزیں ہر مسلمان کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ جس طرح سے مرد کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی
دین کے بنیادی مسائل، نماز روزے کے طریقے، دعا درود سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک شوہر بیوی کی دینی تعلیم کا مناسب انتظام نہیں کرتا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، بلکہ ایسی جگہوں پہ جانے سے منع کرتا ہے، اس کو روکتا ہے جہاں وہ جا کر کے دین کی باتیں، دین کے احکامات اور مسائل، نماز روزوں کے طریقے اور دعا درود سیکھ سکے، اگر شوہر جانے سے منع کرتا ہے تو شوہر گنہگار ہوگا۔ اس لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے دینی تعلیم کا بھی ویسے ہی اہتمام کرے اور اپنی بیوی کے لیے دینی تعلیم کا ویسے ہی بندوبست کرے جیسے وہ اس کے لیے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسی ضرورت جس کے ذریعے عورت کی آخرت سنور جائے، اس ضرورت سے کہیں گنا بہتر ہے جس ضرورت سے صرف عورت کا پیٹ بھرے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور کھانا پینا تو بس دنیا تک ہی محدود رہنا ہے۔ لہٰذا ایسی ضرورت جس سے عورت کی آخرت سنور جائے، آدمی کی آخرت سنور جائے، ان ضرورتوں سے کئی گنا بہتر اور ضروری ہے جن ضرورتوں سے صرف دنیاوی ہی ضرورتیں پوری ہو، دنیائی میں ہی ہمارے لیے کام آئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کرو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر بیوی بچوں کی تعلیم کا ذمہ دار ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائے، ان کو شرک و کفر اور بدعات و خرافات سے دور رکھے، ان کو نماز روزے حج زکوٰۃ کے احکام و مسائل سکھائے، انہیں طہارت، غسل، حیض، نفاس اور دیگر بنیادی مسائل کو سکھائے۔ اگر خود شوہر نہیں سکھا سکتا ہے تو بیوی کو ایسی جگہوں پہ جانے کی اجازت دے، ان کو ایسی جگہوں پہ جانے کی ترغیب دے جہاں پر بیوی جا کر کے، بال بچے جا کر کے دین کی بنیادی مسائل سیکھ سکیں، دین کے احکامات جان سکیں۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے رازوں کو فاش نہ کرے۔ شوہر بیوی کی خفیہ باتوں کو، شوہر بیوی کی خفیہ باتوں کو، کچھ سیکریٹ باتیں ہوتے ہیں ان باتوں کو فاش نہ کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ عورت کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، اور وفا کا تقاضا بھی ہے کہ کوئی بھی شوہر آپسی معاملات کو، آپسی راز کو نہ پھیلائے، لوگوں میں بیان نہ کرے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کی خفیہ باتوں کو، خفیہ راز کو اگر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بتا دیتا ہے، تو یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ خیانت ہے اور اس کے ساتھ تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شوہر ایسا کرتا ہے تو ایسا رویہ اس کی بے مروتی، بدمزاجی اور بد اخلاقی کی دلیل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سخت وعید آئی ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین اور بدترین شخص وہ ہوگا، قیامت کے روز اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا، سب سے برا شخص وہ ہوگا، الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ، کہ شوہر اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرتا ہے اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ خلوت اختیار کرتی ہے، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ ملتا ہے اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ ملتی ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، ثم ینشر سرھا، اور پھر راز کو فاش کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملنے کے بعد
ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنے کے بعد ایک دوسرے کے راز کو، خفیہ بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ صبح ہوئی جا کر کے بتا دیا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا، تو کہا کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہوگا۔ لہٰذا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خفیہ رکھنے کی ہوتی ہیں، جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں، جو بیان کرنے کے نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ پوشیدہ باتوں کو کسی دوسروں کے سامنے جا کر کے بیان کرے۔ اسی طرح سے ایک بیوی کے لیے، ایک عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی سہیلیوں کے پاس، اپنی ساتھیوں کے پاس جا کر کے پوشیدہ باتوں کو شیئر کرے۔ لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شریعت نے بیوی کو خلا کا حق دیا ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے، شوہر کے ساتھ بیوی کے لیے رہنا بالکل مناسب نہ ہو، تو شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت حق مہر کا پورا حصہ یا کچھ حصہ جس میں بھی آپس میں رضامندی ہو جائے واپس کر کے بیوی طلاق لے سکتی ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ جان لیجئے، شرعی عذر پتہ چلا شادی کے بعد کہ شوہر بیوی کے قابل نہیں ہے، شوہر کے اندر کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، یا شوہر بیوی کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، آئے دن اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، شرابی ہے، اس کا جینا حرام کر دیا ہے، یا کوئی اور شرعی عذر ہے، تو شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ جو حق مہر شوہر نے بیوی کو شادی کے موقع پر دیا تھا وہ واپس کر دے، اور شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے طلاق دیں۔ شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت نے عورت کو جو حق دیا ہے اسے خلا دے، شوہر سے عورت جدائی اختیار کر کے اپنا مناسب جہاں بھی سمجھے جا سکتی ہے۔ تو شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے۔ تو شوہر پر بیوی کے یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی ازدواجی اور میریٹل لائف کو خوشگوار بنا دے۔ بار الہ ہماری ماؤں اور بہنوں میں سے، خواتین میں سے جو بھی خاتون، جو بھی عورت اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، جو بھی شوہر بیوی کو پریشان کرتا ہے، بار الہ تو انہیں ہدایت دے، تو انہیں بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اور بیوی کے ساتھ نرم رویہ اور عمدہ برتاؤ رکھنے کی توفیق دے۔ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔